بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون تھا کہ عنوان سے پاک فوج کے خلاف ایک آڈیو دنیا بھر میں وائرل کی جا رہی ہے، اور اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ وائرل کر رہا ہے کہ جو پہلے اسی سپہ سالار کو ولی اللہ اور فوج کو عظیم تر فوج بلکہ امام مہدی کے لشکر سے تشبیہ دیتے رہے ہیں۔ 2018 میں نے اپنے ایک آڈیو میسیج میں فوج کو متنبع کیا تھا کہ جب نیازی اقتدار سے الگ ہوگا تو یہ پاک فوج کے خلاف اتنی غلاظت اگلے گا کہ آپ الطاف حسین اور نواز شریف کو بھول جائیں گے۔ لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ آئیے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا اور کون ہے۔ جناب والا، وہ کون تھا کہ جس کے دور حکومت میں یہ بل پاس ہوا کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا، تو کیا معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ کون ہے کہ جس نے غزوہ احد میں شریک صحابہ کرام کی سنگین گستاخی کی؟ حضرات، وہ کون ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے ننہال قادیانی ہیں؟ ملتان کے جلسہ کا خرچہ کس نے اٹھایا اور نیازی نے ملتان کے معروف مختار قادیانی کے گھر میں قیام کیوں کیا؟ وہ کون ہے کہ جو گستاخ رسول آسیہ مسیح کو فرار کروا کر امریکیوں سے شاباش وصول کرتا رہا؟ وہ کون تھا کہ جس نے یہ کہا کہ 80% داڑھی والے میری نظر میں غلط اور بقیہ 20% پر بھی مجھے شک ہے؟ حضرات، وہ کون تھا کہ جس کے دور حکومت میں ایک وفاقی وزیر کی موجودگی میں مسجد وزیر خان میں رقص و سرور کی محفلیں لگا کر اللہ کے گھر کی توہین کی گئی؟ وہ کون خبیث تھے کہ جنہوں نے اپنی گندی سیاست کے لیے مسجد نبوی کی بھی توہین کر ڈالی، اور پھر ان کا یہودی سوشل میڈیا اس توہین کا بھی دفاع کرتا رہا؟ حضرات، وہ کون منافق ہے جو فقط اپنی غلیظ سیاست اور لوٹ مار کے لیے اسلامک ٹچ والا مذہب کارڈ استعمال کرتا رہتا ہے؟ یہودیوں کا داماد کون تھا؟ اور وہ کون تھا کہ جس کی کیبنٹ میں 5 قادیانیوں کے ہمدرد اور 15 امریکی شہریت رکھنے والے ایجنٹ تھے، اور پھر کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا محمود قریشی کا خاندان انگریزوں کا مخبر نہیں تھا؟ وہ کون ہے کہ جو ایک پاکستانی مسلم کے مقابلے میں اپنے یہودی سالے کی الیکشن کمپین چلاتا رہا؟ وہ کون تھا کہ جس کے دور حکومت میں تاریخ میں پہلی بار پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اسرائیل کے حق میں تقریر کر ڈالی؟ وہ کون تھا کہ جس کے دور حکومت میں تاریخ میں پہلی بار ایک اسرائیلی جہاز خفیہ طریقے سے اسلام آباد لینڈ کیا؟ وہ کون یہودی ایجنٹ تھا کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار کراچی کے ایک یہودی کو پاسپورٹ پر یہودی شناخت کے ساتھ اسرائیل کا ویزا جاری کیا گیا، پھر کہتا ہے ہم کو غلام ہیں؟ کشمیر فروش کون ہے اور کس کے دور حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی سابقہ 74 سالہ حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ری ایکشن کے طور پر نیازی نے قوم کو کہا کہ ہم ہر جمعہ کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں احتجاجاً کھڑے رہا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کون تھا کہ جس نے کہا کہ جو پاکستانی جہاد کشمیر کی بات کرے گا وہ پاکستان کا دشمن تصور ہوگا، جبکہ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے؟ حضرات، وہ کون بدبخت تھا کہ جس نے محسن پاکستان جماعت الدعویٰ کو کالعدم اور اس کی قیادت کو پابند سلاسل کر دیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ہر ماہ 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا کریں گے پیٹرول کی قیمت میں؟
وہ کون امریکی ایجنٹ ہے کہ جس نے IMF کے نمائندوں کو FBI اور اسٹیٹ بینک کی پوسٹ پر لا کر بٹھا دیا؟ اور وہ کون ہے کہ جو 8.5 سال سے فارن فنڈنگ کیس کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، جبکہ اس کیس میں PTI پر یہود و ہنود کی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے؟ عزیز خواتین و حضرات، اس کے جرائم کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔